ایک جب ابراہیم چھری چلانے کے لیے تیسری دفعہ آئے تھے تو اللہ نے کہا تھا جنت سے چھترا لے اور اسماعیل کو نکال اور اس کو ڈال. ایک اس دفعہ میرا زور لگا تو انہوں نے تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی. ابراہیم علیہ السلام چھری چلائی, اللہ اکبر, چھری چل گئی. ان کو نہیں پتا کیا ہوا ہے, چھری چل گئی. تو انہوں نے کہا ذبح ہو گیا اسماعیل. پٹی کھولی تو چھترا ذبح, اسماعیل سامنے, جبریل سامنے. ان کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں. محمد مصطفیٰ نے اس نسل سے آنا تھا, اس بچے نے دادا بننا تھا. سورج نے آنکھیں نکالی انگارے کی طرح اور اس نے پہاڑوں کو گرم کر دیا, ہوا کو گرم کر دیا, اور اس بی بی کے لیے, بچے کو لٹانے کے لیے کوئی جگہ نہیں کہ نیچے پتھر کی آگ جلاتی. کیسا گزرا ہوگا اس کا وقت. دیکھو میرے نبی کی ماں کو اور ان کے دادا کو کہ اللہ نے جس کے لیے کائنات بنائی اس کے اوپر امتحان کہاں سے شروع ہوا. محمد مصطفیٰ نے اس نسل سے آنا تھا, اس بچے کے دادا, اس بچے نے دادا بننا تھا. تو گہری بنیاد کھود, دن سورج نے آنکھیں نکالی انگارے کی طرح اور اس نے پہاڑوں کو گرم کر دیا, ہوا کو گرم کر دیا, اور اس بی بی کے لیے, بچے کو لٹانے کے لیے کوئی جگہ نہیں کہ نیچے پتھر کی آگ جلاتی ہے. کیسا گزرا ہوگا اس کا وقت. تم کہتے ہو پڑھی نہیں جانتی, نماز نہیں پڑھی جانتی, دعا اچھا کرو, جھوٹ کیوں بولتے ہو, کاروبار نہیں چلتا, رشوت کیوں لیتے ہو, گزارا نہیں ہوتا. دیکھو میرے نبی کی ماں کو اور ان کے دادا کو کہ اللہ نے جس کے لیے کائنات بنائی اس کے اوپر امتحان کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک آیا. کسی نبی کی نسل ذبح نہیں ہوئی پوری تاریخ میں سوائے میرے نبی کی نسل. 3 دن لگ گئے, پانی بھی مک گیا, کھانا بھی مک گیا. اب بچہ رو رہا ہے, چھاتیوں میں دودھ کوئی نہیں, مشکیزے میں پانی کوئی نہیں, پوٹلی میں کھانا کوئی نہیں. اس ماں پہ کیا گزری ہو جب وہ بچہ رو رہا ہوگا. 2001 میں ہماری جماعت قطر گئی تو مجھے یہاں کندھے میں درد ہوا تو مجھے ایک ڈاکٹر ہاسپٹل لے گئے ٹیکا لگوانے کی. تو وہ چلڈرن وارڈ سے گزر کے گئے تو وہاں ایک بچہ چھوٹی سی کارڈ پر پڑا تھا اور تڑپ رہا تھا. ہاسپٹل ایئر کنڈیشن, نرسیں موجود, ڈاکٹر موجود, اور اس کی ماں اس پر ایسے چکی ہوئی تھی. کتنے سال ہو گئے, 24 سال. میں اس ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکا, میرے اپنے آنسو نکل گئے. میں پتہ ہی نہیں یہ کون ہے, یہ کون, لیکن جو اس ماں کے چہرے پہ کرب تھا اور جو دکھ تھا, وہ کچھ نہیں بول رہی تھی, بس اس کو ایسے دیکھ. تو ہاجرہ کو سوچو, جب 3 دن کے بعد پانی بھی نہیں, کھانا بھی نہیں, انسان بھی نہیں, جن بھی نہیں, پرندہ بھی نہیں, انیس بھی نہیں, مونس بھی نہیں, اس کے اوپر کیا گزری ہے. تو اب وہ بے قرار ہوئی, بچے کا رونا برداشت نہیں ہوا تو صفا پہاڑ پہ چڑھی. ان کو پتا ہے اللہ کی قسم یہاں کوئی نہیں ہے, لیکن ماں اپنے صبر کا کہاں تک امتحان لے. وہ اس آس پہ کہ شاید کوئی ہو, انہوں پتا ہی کوئی نہیں ہے. وہ صفا پہ چڑھی, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, تو بندہ کتوں ہے. پھر بے قرار ہو کر نیچے اتری اور مروہ کی طرف چلی. درمیان میں گہرائی آ گئی, وہاں بچہ نظر نہیں آیا تو دوڑ لگا دی. وہ دوڑ تھی بچے کے لیے اور اللہ نے اسے دین بنا دیا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, چلو دوڑو اس میں تم بھی, کہ تمہارے نبی کی ماں یہاں دوڑی, اس کو دین بنا دیا, صحیح کو واجب کر دیا. نہ کرو تو بکرا دو. وہ تو اپنے بچے کے لیے بے قرار تھی, لیکن چونکہ یہ اللہ کے لیے تھا تو میرے اللہ نے دین بنا دیا. میرے نبی جب آئے معراج حج پر تو آپ نے صحیح میں جب وہاں دوڑے نا تو فرمایا ہائے ہماری ماں کا ہی حوصلہ تھا, یہاں دوڑ کے گزری. بڑی مشقت سے اس کو دوڑ کے پار کرنا پڑتا ہے. آج دی گیلری تھوڑی آئی, سارے پتھر ہی پتھر آئے, انہوں نے چیر کے جب تک بچہ نظر نہیں آیا دوڑتی رہی. جب بچہ نظر آیا تو پھر آہستہ ہو گئی, مروہ پہ چڑھی, پھر ایسے دیکھا, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, ابھا دیکھا لمحہ دیکھا, اچے کوٹھے تے چڑھ دیکھا, ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکا, سجن مل سم کے مر پوسا, کوئی بھی نہیں. پھر نیچے اتری, پھر دوڑ لگائی, پھر صفا پہ چڑھی. 1, پھر یہ 2, پھر 3, پھر 4, 5, 6, 7. ہر دوڑ میں اس کا دل کٹ رہا ہے اور بیٹھ رہا ہے کہ ختم کہانی میرے بچے, اور کچھ عرصے بعد میری کہانی بھی ختم ہو جائے. ایسے امتحان دیے ہیں اللہ کے بندیوں نے اور بندوں نے. تم نے جنت کو اتنا سستا بنا دیا ہے,
چند سال کی زندگی کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے کوئی چیز داؤ پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہو. 7ویں شکر ہے ساڑی اما نو 7ویں چکر تھے نا سا چڑھ گیا اور تھک گئیں جو لگی راندیدہ سیدھا مر گیا اور بیٹھ گئیں. اب ہمت نہیں ہو رہی بچے کے پاس جانے کی کہ میں اس کا مرنا دیکھ نہیں سکتا. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. میرے نبی نے فرمایا تم سے پہلے لوگ حملوا علی الاخشاب ونشروا بالمناشیر، تم سے پہلے لوگ صحابہ نے آ کے شکایت کی نا جی یا رسول اللہ مر گئے ہیں، یہ قریش کا ظلم ہے، ان کے لیے بد دعا کریں. تو آپ ایسے بیٹھ رہے تھے ٹیک لگا کے، آپ ایسے ہو گئے. کہا اتنی جلدی حوصلہ ہار گئے؟ تم سے پہلوں کو سولیوں پہ لٹکایا گیا، آروں سے چیر دیا گیا. یمشط بامشاط الحدید ما دون لحمہ وعظامہ، ہڈی اندر کنگھیاں لوہے کی ڈال کے بوٹیوں کو کھینچ لیا گیا. صبر کرو. آج ہاجرہ کیوں وہاں بیٹھ گئیں؟ بچہ مر رہا ہے، دیکھ نہیں سکتے. عاصم مرحوم کا چھوٹا تھا، بازو ٹوٹ گیا. کھیل رہے تھے کزن تو دیوار سے گرا، ٹوٹ گیا. اس کو جڑوانے کے لیے ڈاکٹر کو بلایا تو وہ اس کو ایسے نہ ہلایا نا تو وہ چیخیں مارنے لگا. میں اس کی چیخیں نہیں سن سکا، وہ ایئر کنڈیشن کمرے میں تھا، وہ ماں اور باپ اور بھائیوں کی نگرانی میں تھا. میں بھاگ گیا، میں نہیں سن سکیا اودیاں چیخاں. میں نے پتا ہی ہونا ٹھیک ہو جاوے گا جیسے جڑ جاوے گی. حاجرہ کا تو پتا ہے اب میرے بیٹے کی موت ہے اور میں تو باپ ہوں، وہ ماں تھی. اللہ نے اپنی محبت کی تشبیہ ماں سے دی ہے، باپ سے نہیں دی. کہ جو ماں کے اندر درد ہے وہ باپ میں نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے نا ایسے آخری نظر ڈالی، وہ وہاں مر جائے میں یہاں مر جاؤں. تو دیکھا ایک نوجوان ماں کھڑا ہوا ہے، کوئی ایک دم ممتا جاگی، یہ کون ہے میرے بیٹے کے پاس؟ اور وہاں سے دوڑ لگائی. جب قریب پہنچی تو انسان غائب ہو گیا. وہ کون تھے؟ جبریل آئے تھے. حضرت اسماعیل ایڑیاں مار رہے تھے. اللہ پہلے پانی کٹ دینا، زمزم کٹنا نہ ہی اس نے. کیوں ایڈی تکلیف ہی چپ پا کے تو مڑ پانی کڑے ہے. جنت سستی نہیں ہے. اپلا بجا سیں سنو پیر چھوڑا لے سیں، سنو فلانا چھوڑا لے سیں، کوئی نہیں چھوڑائے گا سوائے اللہ کے. کیوں یہ تکلیف ڈالی؟ کیوں اسماعیل کا سینہ پھٹا رو رو کے؟ اور کیوں ہاجرہ تڑپی بھاگ بھاگ کے دھوپ میں؟ پہلے ہی پانی کٹ دیں دے نہیں، دیکھا جائے گا. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا خیال ہے کلمہ پڑھنے کے بعد میں تمہیں پرکھوں گا نہیں؟ ایک مٹی دا گھڑا لمنا ہو تو ٹھوک بجا کے لین دے ہو، میں نہیں تمہیں پرکھوں گا. جب قریب آئیں تو وہ غائب ہو گئے اور دیکھا بچے کی ایڑیوں سے چشمہ نکلا ہے، پانی ایسے ابل ابل کے باہر. تو انہوں نے فرمایا زمزم زمزم زمزم. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے رک جا رک جا رک جا. ہمارے نبی نے فرمایا اگر ہماری ماں زمزم نہ کہتی تو وہ چشمہ پورا دریا بن کے بہہ جاتا، تو نیچے چلا گیا. آج تک دنیا میں کوئی کنواں ایسا نہیں ہے جو 4000 سال سے پانی دے رہا ہو. نہ اس میں مچھر پیدا ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی پتنگا پیدا ہوتا ہے، نہ اس پہ کائی لگتی ہے، نہ اس میں میل آتی ہے، نہ گند آتا ہے، اور اس کا کوئی سورس نہیں کہ پانی آ کے تھو رہے. اب تو سائنس آ گئی. طائف تک جیولوجسٹوں نے سروے کیا، آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے اس کا کوئی پیچھے سلسلہ نہیں ہے کسی چشمے کے ساتھ، کسی پانی کے خزانے کے ساتھ. ایک وہاں تھے انجینئر انڈیا کے، وہ مجھ سے پیار کرنے والے تھے، وہاں زمزم کے کنویں پر تھے، تو مجھے اندر کی تصویریں لا کے دکھائیں. اس کنویں کی دیواروں میں سب سے بڑا سوراخ ہے ایسے جھرنا بیت اللہ کی سائیڈ پر، باقی پورے دیوار میں چھوٹے 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 سوراخ ہیں. جو ہی مشین چلتی ہے پانی نکالنے کے لیے تو کر کے پانی ان جھرنوں سے آنا شروع ہو جاتا ہے، ان سوراخوں سے آنا شروع ہو جاتا ہے. اور سارا دن ساری رات مشین چلتی ہے حج میں، اور وہ پانی بھی چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے. جب وہ مشین کو بند کرتا ہے ساتھ ہی پانی بند ہو جاتا ہے. یہ ان ایڑیوں کی برکت تھی جو زمین پہ جنہوں نے رگڑا کھایا تھا، اور اس ماں کے دلوں کی دھڑکن تھی جس کے طفیل زمزم کو اللہ نے نکالا. اور ایسا صاف ستھرا پانی اور صحت کے لیے مفید پانی دنیا میں کوئی نہیں. تو
پانی نکل آیا، تو نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ماء زمزم لما شربا، میرے نبی نے فرمایا جس نیت سے زمزم پیو گے اللہ وہ کر دے گا، شفا کے لیے اللہ شفا دے گا، بھوک دور ہو جائے اللہ بھوک دور کر دے گا، پیاس دور ہو جائے اللہ پیاس دور کر دے گا۔ تو چند دن گزرے تو ایک قبیلہ یمن کا جرہم وہ سفر کر رہا تھا، تو ان کا پانی ختم ہو گیا، تو انہوں نے ان کا جو سردار تھا اس نے ادھر ادھر فضا میں نگاہ دوڑائی تو ایک جگہ پرندے اڑتے نظر آئے، تو اس نے اپنے آدمی بھیجے کہ یہ پرندے پانی کے سوا کہیں نہیں ہوتے، جاؤ دیکھو وہاں پانی ہے۔ جب وہ آئے تو وہاں زمزم، ایک خاتون، ایک بچہ، تو وہ سارے آئے۔ ایک عورت کو ہٹانا کوئی کام تھا، لیکن زمانہ تھا عزت و آبرو کے خیال کا، کب بہن ہم آپ کے پاس یہاں قیام کر سکتے ہیں؟ واللہ نے اسماعیل کو بستی تو دینی تھی، تو آپ نے فرمایا ہاں کر سکتے ہو، لیکن پانی پہ آپ کا حق نہیں، آپ پانی لے سکتے ہو۔ کہیں ہم نہیں حق لیتے، صرف پانی پینے کے لیے کا اجازت ہے۔ تو ایک آبادی اللہ نے وہاں قائم فرما دی، قبیلہ جرہم۔ فلما بلغ معه السعی، اس میں ایک دفعہ آئے دیکھنے کے لیے اللہ نے اجازت دی، ایک دفعہ۔ اور کیویں ویکھن آئے؟ نہ سواری سے اتر سکتے ہو نہ ادھر جا سکتے ہو جہاں انہوں نے چوپڑا سا بنا لیا تھا۔ تو کتنے سالوں سے ہاجرہ کی نظریں لگ رہی تھی، مدت سے لگ رہی تھی، لبے بام ٹک ٹکی کہ ادھر سے میرا خامن گیا تھا، پتہ نہیں کب آئے۔ اور ایک دن دیکھا وہ اونٹنی اتر رہی ہے اور ابراہیم آ رہے ہیں، تو ان کا دل ایسے شیر ہو گیا، اور انہوں نے اونٹنی کو بٹھایا تو کہا آئیے، نہیں نیچے اترنے کی اجازت نہیں، تم 10-10 روپے پر جھوٹ بولنے والے بن گئے ہیں ہم۔ اور یہاں نہ آتے تو صبر تو تھا نا، آ گئے تو صبر ٹوٹا کہ اترنے کی اجازت نہیں۔ کہ اچھا یہ اجازت ہے آپ کا منہ دھو دوں، بال دھو دوں، پاؤں دھو دوں؟ کہاں اس کی اجازت؟ تو ان کے ہاتھ منہ پاؤں دھوئے، آپ نے اسماعیل کو گود میں لیا، پیار کیا، اور اسی وقت واپس رات ٹھہرنے کی بھی اجازت نہیں۔ پھر دوبارہ جب آئے تو اب کیوں آ رہے ہیں؟ بوڑھے باپ کو کہا جا رہا ہے جاؤ بیٹے کو ذبح کر۔ کوئی 90 سال کے قریب آپ کی عمر تھی اس وقت، تو 90 سال کا بوڑھا باپ چھری جیب میں ڈال کے 1500 کلومیٹر کا سفر طے کر رہا تھا، تو کچھ سوچتے ہو کہ اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہو؟ کیسے ذبح کروں گا، کیسے ذبح کروں، بیٹے کو ذبح کروں؟ کن خیالات کے ساتھ یہ سفر طے ہوا ہو؟ وہاں پہنچے، ایک دن ٹھہرے، اگلے دن فرمایا فلما بلغ معه السعی، دوڑنے بھاگنے والے بن گئے، 5-6 سال یا 7 سال۔ کب بچے کو تیار کرو میں اس کو سیر کراتا ہوں، ماں کو نہیں بتایا۔ جا کر مینا پہنچ گئے، وہ جگہ تو اب مٹ گئی، پہاڑوں میں تھی، میں نے دیکھی ہوئی ہے، لیکن اب وہ سارے پہاڑ انہوں نے صاف کر دیے ہیں حجاج کے لیے۔ جب وہاں پہنچ گئے جہاں کوئی دائیں بائیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، تو ان سے کہتے ہیں یا بنیا، یا بنیا میں کیا درد اور اظہار محبت ہے، یا بنیا، یا اسماعیل نہیں کہا، یا ابنی نہیں کہا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں خواب میں دیکھتا ہوں میں تمہیں ذبح کر رہا۔ نبی کا خواب وہی ہوتی ہے۔ تو اب تو کیا کہتا ہے؟ تو کیا کہتا ہے کہ مطلب تھا اگر راضی ہے تو آرام سے کر دوں گا، اگر راضی نہیں تو پھر کسی اور طریقے سے کروں گا، کرنا ہے۔ آگے اس بچے کا جواب کیا آتا ہے؟ یا ابت فعل، یا ابت تفعل، تفعل، جلدی کرو بابا، دیر کیوں کر رہے ہو؟ یا ابت ففعل، یا ابت وفعل، یا ابا تفعل، بابا جلدی کرو۔ لفظ کی حرکت میں مطلب چھپا ہوا ہے، بابا جلدی کرو، دیر کیوں کر رہے ہو؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ اپنے بیٹے کا صبر دیکھو۔ تو آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام تمہیں پتہ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اتنے مطمئن نظر آ رہے ہو کہ پتہ ہے میں ذبح ہو جاؤں گا تو مجھے آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا اور دنیا کے بدلے میں جنت مل جائے گی، تو کچھ سودا گھاٹے کا تو نہیں؟ پھر ایک دم وہ معصوم بچہ کہتا ہے ہاں مجھے اپنی ماں کا خیال آ رہا ہے، جب اسے پتہ چلے گا تو بہت دکھی ہوگی۔ بابا ایسا کرو، کرتا اتارا، بابا یہ کرتا اب جا کے نا میری ماں کو دے دینا، جب اس کو میں یاد آؤں گا میرا کرتا دے گا۔ عاصم کی ماں نے آج تک عاصم کے کپڑے تقسیم نہیں کی، حالانکہ بیکار ہے، اتنی میرا جی نہیں چاہتا، مجھے اس کے کپڑوں میں خوشبو آتی، عاصم کی خوشبو آتی، میرے بیٹے کا نام عاصم تھا جو فوت ہو، یہ میری ماں کو دے دینا، جب اسے میں یاد آؤں گا تو یہ میرا کرتا دیکھ لے گا۔ اب کیا بات ہے، مجھے الٹا لٹا دو،
سامنے سیدھے کر کے مت ذبح کرو، کہیں تیری نظریں پڑیں اور تیرا ہاتھ نہ کانپ جائے۔ میرے ہاتھ بھی باندھو، پاؤں بھی باندھو، کہ میرے ہاتھ پاؤں میں حرکت ہوگی تو میں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ان کے ہاتھ باندھے۔ 90 سال کا باپ بکری دے پیر نہیں بندہ پیا، کل قربانی ہے، پتر دے پیر بندہ پہ احتیاط ہے۔ شہزادیاں ورگا الٹا لٹایا اور ان کی کمر پہ اپنا یہ گھٹنا کا ہلکا سا پریشر دیا۔ فنظر نظرۃ فی السماء، ایسے اپنے اللہ کو دیکھا، اوپر نظر اٹھائی، یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت نے جگہ پکڑ لی، دیکھ میں آج اسے تیرے نام پر ہی ذبح کرتا۔ 2 دفعہ آسمان کے سارے فرشتے روئے ہیں، صرف 2 دفعہ پوری کائنات کی تاریخ، انسانی تاریخ۔ ایک جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ بولے، آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی۔ ان کو تو نہیں پتا کہ اگو اللہ کرنا کی ہے۔ اور دوسری دفعہ جب طائف میں میرے آپ کے نبی پر پتھر برسائے گئے اور آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، حبیب اللہ وجہ کائنات قاب قوسین او ادنا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنے پتھر پڑے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ میں طائف اسپیشل گیا، وہ جگہ دیکھی جہاں آپ کو پتھر پڑے تھے، پھر وہ جگہ دیکھی جہاں آپ کو بے ہوشی کی حالت میں حضرت زید بن حارثہ نے لٹایا تھا، اور وہاں ترکوں نے مسجد بنا دی تھی جب ان کی حکومت تھی۔ تو اس وقت آسمان کے فرشتے روئے تھے سارے۔ یا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میرے دل میں اسماعیل کا پیار آ گیا؟ نہیں، تجھ سے اوپر نہیں ہے، میں تیرے نام پہ ذبح کرتا ہوں، اور اگر کوئی میرا امتحان ہے تو مجھے امتحان میں کامیاب فرما۔ اور چھری چلا اے گردن دا گوشت سب تو نرم، چھری کند نہیں ہوئی، گردن پتھر نہیں بنی، چھری چھری تھی، گوشت گوشت تھا۔ اوپر سے حکم تو اوپر سے آتا ہے، نہیں چلنا۔ وہ چلا رہے ہیں، وہ چل ہی نہیں رہی۔ تو آدھے یا اللہ ہوں تو ایک تلے میں چھری چلائی ہے، نہیں چلی تو ہوں معافی دے دے۔ دوبارہ چلائی، رک جا، نہیں چلی۔ سہوارا اٹھے اور ایک پتھر کے اوپر جا کر 90 سال کا بوڑھا اپنے بچے کو ذبح کرنے چھری تیز کر، بکری نہیں چھری، بیٹا جو 84 سال کی عمر میں ملا، پھر آئے اور گردن سر کے بال پکڑے۔ میرے رب نے کہا جبریل میرا خلیل جوش میں، جلدی پہنچ۔ ایک جگہ کہیں پڑھا تھا، اس کی روایت کس درجے کی مجھے نہیں پتا، لیکن یادداشت میں وہ کلمات ہیں کہ جبریل سے آپ نے پوچھا کہ تیرا کبھی کسی کام پہ زور بھی لگا ہے؟ تو فرمایا جی، ایک جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک رہے تھے تو میرے اللہ نے کہا تھا گرنے سے پہلے تھام لے، اور ایک جب ابراہیم چھری چلانے کے لیے تیسری دفعہ آئے تھے تو اللہ نے کہا تھا جنت سے چھترا لے اور اسماعیل کو نکال اور اس کو ڈال، ایک اس دفعہ میرا زور لگا تھا۔ تو انہوں نے تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلائی، اللہ اکبر، چھری چل گئی، ان کو نہیں پتا کیا ہوا ہے، چھری چل گئی۔ تو انہوں نے کہا ذبح ہو گیا اسماعیل، پٹی کھولی تو چھترا ذبح، اسماعیل سامنے، جبریل سامنے۔ ان کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے آپ آگے بڑھیے اور MTJ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے اپنی قربانی کو بک کریں تاکہ آپ کی دی ہوئی قربانی کو صحیح مستحق تک پہنچایا جا سکے۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ لوگوں کو دیکھ کے 2 شعر یاد آئے۔ سب سے بڑا افسوس مجھے اس ماحول سے دوری کا ہے، اور انسان بہت کمزور مخلوق، تو میں اب یہاں آیا تو آپ کو دیکھا تھا، ایک تو مجھے یہ یاد آیا، انہی راستوں نے جن پر کبھی گامزن تھے دونوں، انہی راستوں نے جن پر کبھی گامزن تھے دونوں، مجھے روک روک پوچھا تیرا ہم سفر کہاں۔ دوسرا یہ یاد آیا، میں تمہیں ڈھونڈنے یادوں کی کھلی راہوں پر، میں تمہیں ڈھونڈنے یادوں کی کھلی راہوں پر، خشک پتوں کی طرح روز بکھر جاتا۔ اب لوگوں کی کمی بڑی محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، عافیت، صحت، سلامتی، زندگی، ہدایت، ہر ہادی مہدی دونوں بنائے۔ میرے لیے تو آپ سرمایہ ہیں۔ تو جیسے زمیندار اپنی فصل کا چکر نہ لگائے نا تو وہ ایسے بے قرار ہو جاتا، تو میری فصل تو آپ سب بچے ہو، میرا چمن، میرا گلشن، میرا باغ، میرا کھیت ایک وراثت سے ملا، وہ تو باپ بھی چھوڑ گیا، میں بھی چھوڑ جاؤں گا۔
لیکن ایک یہ ہے، یہ سارا اللہ تعالیٰ اگر قبول فرما لے تو یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے، آپ کی نیکی، آپ کا علم، آپ کے اعمال، آپ کے اخلاق، ہر چیز کو اگر اللہ تعالیٰ میری یہ نسبت جو آپ کے ساتھ اللہ نے بنائی ہے قبول فرما لے تو یہ بہت بڑا سرمایہ ہے جو ساتھ جاتا ہے۔ اللہ آپ کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آپ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ تو کوئی ایک آدھ حدیث ہم پڑھ لیں تاکہ میرا حصہ تو پڑ جائے، کوئی کتاب لے آؤ۔ میں نے پڑھانا کیا ہے، صرف اپنی وہ تھوڑا میرا بھی بیچ میں نام آ جائے، میرا بھی حصہ پڑ جائے۔ انسان آج کے دور کا ایک ہوتا ہے عمل غلط ہو جائے، علم صحیح ہو تو وہ غلطی کرنے والے کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، پھر اس کی واپسی آسان ہے۔ اس سے شدید درجہ ہے کہ عمل بھی غلط ہو اور علم بھی غلط۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب عمل کے ساتھ علم بھی غلط ہو جائے تو واپسی تو پھر بھی ممکن ہوتی ہے لیکن مشکل ہو جاتی ہے۔ جیسے بیماری زیادہ پھیل جائے تو شفا تو اللہ جب چاہے دے دے، ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت نا انسانیت کا علم غلط ہو چکا ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو آخرت کو جانتا ہی نہیں، مانتا ہی نہیں، اللہ کو نہیں مانتا۔ تھوڑے سے مسلمان ہیں، 1.25 ارب، ان کی ذہنی سوچ پر اسی ماحول کا غلبہ ہے جو ساری دنیا میں۔ آج ایک خاص بات ذہن میں آئی تو وہ کریں، دینی ماحول ہو، دنیاوی ماحول ہو، پیسے والے کو بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے، دولت والا، دھن والا، کاروبار والا، عہدے والا، یہ بہت بڑا آدمی، یہ بہت بڑا آدمی۔ یہ لفظ مخصوص ہو گیا ہے مالداروں کے لیے، بڑے تاجروں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، افسروں کے لیے، جو بڑے افسر ہیں، یہ بہت بڑا آدمی، بہت بڑا آدمی۔ بچوں، انسان پیسے سے بڑا نہیں بنتا، مالدار بن جاتا ہے۔ انسان عہدے سے بڑا نہیں بنتا، افسر بن جاتا ہے۔ کاروبار سے بڑا نہیں بنتا، تاجر بن جاتا ہے۔ زمینوں سے بڑا نہیں بنتا، زمیندار بن جاتا ہے۔ انسان صرف صفات سے بڑا، انسانی صفات انسان کو بڑا بناتی۔ مرد ہے، عورت ہے، عالم ہے، ان پڑھ ہے، صفات اسے بڑا بناتی ہیں اور اخلاقی پستی اسے چھوٹا بنا دے۔ یہ سارے قرآن کے علم کا خلاصہ انسانیت کے بارے میں اگر ہو تو انسان کی بڑائی اس کے مال دولت، اس کی خاندانی حیثیت یا اس کی شہرت، ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ مشہور ہو گیا، مالدار ہو گیا، بڑا افسر بن گیا، طاقتور بن گیا، بڑا زمیندار بن گیا، سیاستدان بن گیا، بادشاہ بن گیا، یہ نسبتیں حاصل ہو گئیں، لیکن یہ وجود بڑا بنے اس کا تعلق بچوں صرف صفات کے ساتھ، اندر کی صفات کے ساتھ۔ جو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے، وچے ونج مہانے ہو، کہ جو کچھ بھی ہے نا یا ذرا آسان کر کے بتاؤں اقبال کا رحمت اللہ علیہ، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، یہ اسی کا ترجمہ ہے آسان الفاظ میں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ انسان کی عظمت، بلندی اللہ کی بارگاہ میں اور انسانوں کے بھی جن کی صحیح سوچ ہے تو صرف صفات سے۔ آپ اچھے مقرر بن گئے، اچھے مدرس بن گئے، اچھے مصنف بن گئے، بہت سی نسبتیں جس لائن پر آپ چل رہے ہیں یہ اس کا حصہ آتی ہیں۔ کوئی مدرس اچھا بن جاتا ہے، کوئی مصنف بن جاتا ہے، کوئی خطیب بن جاتا ہے، کوئی ادیب بن جاتا ہے، کوئی شاعر بن جاتا ہے، کوئی انشاء پرداز بن جاتا ہے، کوئی اچھا درس دینے والا بن جاتا ہے، کوئی اچھی تقریر کرنے والا بن جاتا ہے۔ بچوں یہ بڑی سطحی چیزیں، واللہ العظیم یہ بڑی سطحی چیزیں، انسان کو عظمتوں تک پہنچانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے صفات اور اخلاق۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ اندھا اور جاننے والا کبھی برابر ہو سکتا ہے، عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں، وہی بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے سے کیے ہوئے وعدے نبھاتے ہیں۔
ولا ينقضون الميثاق، جو لوگوں سے کیے ہوئے عہد و پیمان بھی نبھاتے ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں چاہے وہ برا ہی کریں، ویخشون ربهم، جو اللہ سے حیا کرتے ہیں، ویخافون سوء الحساب، جو حساب کی شدت سے ڈرتے ہیں، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم، جو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور چھپ کے کھل کے دونوں حال میں اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، سبحان اللہ، سوری آخر میں ایک جملے میں سارا خلاصہ کر دیا، جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتے، اولئک لہم عقبی الدار، یہ ہیں بڑے مقام والے، یہ ہیں بڑے مرتبے والے۔ یہ بچوں قرآن کا پیغام کہ انسان کو جو چیز بڑا بناتی ہے وہ اس کی اندر والی صفات، پیسہ، دولت، دھن، یہ سب سطحی چیزیں ہیں، سب وقتی چیزیں ہیں، ان کی ضرورت ہے، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن بچوں یہ معیار انسانیت نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا۔ یدرؤون بالحسنۃ السیئہ، یہ سبق آپ سیکھ لو کہ برائی کا جواب اچھائی سے دینا سیکھ لو، زبان سے بھی، قلم سے بھی۔ کل کو آپ صاحب قلم بن جائیں تو آپ کا قلم ایسا شدید ہو جائے۔ مفتی تقی صاحب نے اس ویڈیو کے جواز کا فتویٰ دیا، بہت بڑی شخصیت ہے، اس کا رد ایک مولانا صاحب نے کیا، وہ مضمون میں نے پڑھا۔ مفتی تقی صاحب پاکستان کا نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کا قیمتی سرمایہ ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، ٹھیک ہے۔ کسی عام آدمی سے بھی اختلاف کرنا ہو تو زبان کو بھی سنبھال کے بولو، اور اللہ قلم دے تو قلم سے بھی سنبھل کے لکھو۔ لیکن انہوں نے بسے ان کو گالیاں نہیں نکالی مفتی صاحب کو، باقی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی، حالانکہ خود ایک مدرسے میں مدرس تھے، مفتی تھے، حدیث پڑھاتے تھے، جو ساری چیزیں پیچھے رہ گئیں اور قلم کی بد اخلاقی میں داغدار کرتے۔ اتنے بڑے آدمی سے میں اختلاف کرنے جا رہا ہوں، کچھ تو میں خیال کروں۔ بڑے آدمی کو بچوں چھوڑو، جس کو اللہ نے انسان بنایا ہے وہ مسلم ہے، کافر ہے، ہم خیال ہے، مخالف خیال ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اس کو عزت دینا یہ اخلاق کا تقاضا ہے، یہ انسانی اخلاق کی معراج ہے کہ آپ کو اگلے کو عزت دینا۔ یہودی کا جنازہ گزرا اور میرے نبی کھڑے ہو، لوگوں نے کہا یہ یہودی ہے، ہمیں معلوم ہے یہودی کا جنازہ گزرا، میرے نبی کھڑے ہو۔ اللہ کے واسطے بچوں سیرت سے اثر لینا سیکھو، ماحول میں جو ہو رہا ہے اس کو آگ لگا دو، سیرت سے اثر لو کہ میرے نبی کی زندگی کیسی تھی، میرے نبی نے کیا اخلاق دکھائے، کس طرح غیروں کو اپنا بنایا۔ یہودی بچہ بیمار ہوا ہے، 7 میل پیدل گئے پوچھنے کے لیے اور اس کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ وہ آگے مر رہا تھا تو آپ نے کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، تو اس نے ایسے اپنے باپ کو دیکھا، میں نے کہا اطیع ابا القاسم، مان لے اس کی، تو کلمہ پڑھا اور جان نکل گئی۔ تو آپ اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسے میرے ذریعے سے جہنم سے بچایا۔ تو آپ سیرت تو دیکھو، آپ کیا کیا، طائف والوں نے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا، اور آپ نے ان کا کتنا استقبال کیا۔ شام کا کھانا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے، ایک شام نہیں کھانا کھایا ان کے ساتھ تو آ کے معذرت کی کہ میرے کچھ قرآن کی تلاوت رہ گئی تھی، اس کو پورا کرتے ہوئے مجھے تاخیر ہو گئی، اس لیے میں نہیں آ سکا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ تو آپ نے فرمایا طائف، سب سے زیادہ تکلیف۔ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو بچوں اللہ کے واسطے زبان کے بول کو مثبت کرنا سیکھو، اور
اللہ تمہیں صاحب قلم بنا دے تو قلم کو مثبت چلانا سیکھ. ایک گالیاں قلم سے ہوتی ہیں، ایک زبان سے ہوتی ہیں. ایک صاحب تھے، وہ گالیاں بہت دیتے تھے، تو ان کی نا زبان پہ فالج ہو گیا، تو انہوں نے ساری گالیاں لکھوائیں پرچے پر. جس کو گالی جس قسم کی دینی ہوتی تھی، ماں کی، بہن کی، بیٹی کی، تو اس کو بلا کے اس پر انگلی رکھتے تھے. اللہ اس کی بخشش فرمائے، بھائی بجائے اس دے کہ وہ توبہ کرے کہ میں گالیاں دے دے میری زبان پہ فالج آ گیا، یہ کرتا تھا سارا دن. تو بچوں، کیا ہے تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں سے الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. اللہ اقبال کی خبر روشن کرے، ایسا شاعر 15 صدی میں نہیں پیدا ہوا. کیا خوبصورت بات کی کہ اگر عزت اور آبرو کے ساتھ رہنا ہے تو کانٹوں کو سہنا سیکھ. کانٹوں کا چبھنا زندگی کا لازمی حصہ ہے. آپ کہو زندگی کی شاہراہ میں آپ کو کانٹے نہ ملیں، یہ نہیں ہوگا کہ ملیں، بس انہیں سہنا سیکھ. میں بیان میں کہا کرتا ہوں، بچوں کو ہم بولنا سکھاتے ہیں، انہیں بولنا سکھاؤ، اور بڑوں کو چپ رہنا سکھاؤ کہ چپ رہنا بھی سیکھنے کی چیز. خاص طور پر ایک فارسی کا محاورہ ہے، مولوی عام باشد کے چپ نہ شود. مولوی اسے کہتے ہیں جو چپ نہ ہو، جس سے بولنا ہی بولنا ہے، چاہے اسے خود بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو بچوں، میری گزارش یہ ہے، چپ رہنا سیکھ. بڑی سے بڑی ناگواری کو پی جاؤ، سہ جاؤ، تو کانٹوں سے الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر. جو لوگوں کے منفی رویوں کو پرداشت کرے، ٹی وی سے، بچے سے، بھائی سے، بہن سے، بیٹے سے، چھوٹے سے، بڑے سے، جہاں سے بھی کانٹا آ رہا ہے، اسے اپنی ترقی کا ذریعہ سمجھ کے برداشت کرے، نکال کے اپنے سفر پہ گامزن ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا ایسا غیبی نظام اس کے ساتھ چلے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی. ہمارے ماحول میں منفی بولنا، منفی لکھنا بہت زیادہ ہو جائے. بچوں، اللہ کے واسطے لوگوں کے لیے باعث رحمت بن جاؤ، لوگوں کے لیے محبت بن جاؤ، پیغام محبت بن جاؤ. نہ ہمیں موافقت کرنی آتی ہے، نہ مخالفت کرنی آتی. مخالفت سے مراد اختلاف. جس کی موافقت کرتے ہیں اس کو جنید بغدادی بنا دیتے، اور جس کی مخالفت کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، اس کو شیطان بنا دیتے. اختلاف کرنے والے کی ساری نیکیوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں، اتفاق کرنے والے کی ساری برائیوں کی تعویل کرنا شروع کر دیتے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. میری آپ سب بچوں سے یہ گزارش ہے، منفی رویوں کے سامنے چپ رہنا سیکھ، گالی دینے والے کے سامنے چپ رہنا سیکھ. اللہ کی قسم، آپ کی زندگی انتہائی خوبصورت ہو جائے گی. اگر آپ زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو بولنا نہ سیکھیں، چپ رہنا سیکھیں. یعنی بولنا نہ سیکھیں سے میری مراد ہے کہ برا بولنے والے کے آگے بولنا نہ سیکھیں، چپ رہنا سیکھیں. گالی دینے والے کے آگے چپ رہنا سیکھیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں حسن بھر دے گا، آپ کی زندگی میں بہار بھر دے گا. اللہ نے مجھے ساری زندگی توفیق دی، تو میرے بچے ہو، میں تمہارے سامنے کیا فخر کروں گا. میں نے ہر منفی چیز کے آگے خاموشی اختیار، ہر منفی جس طرف سے بھی آئی، کوئی ایک سمت نہیں، جس طرف سے بھی آئی، اللہ نے مجھے اس کے سامنے خاموش رہنے کی ہمت دی، توفیق دی. میں نے کبھی نقصان نہیں اٹھایا. مجھے ہمیشہ اللہ کی تائید ملی، اللہ کی رحمت ملی، اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام مجھے اپنے ساتھ ملا. کہ شہرت آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ بڑائی پیدا کر دے، خاص طور پر دینی شہرت تو بہت خطرناک ہوتی، سوائے اس کے جس کی اللہ حفاظت فرمائے. اب میرے بچے ہو، میرے لیے دعا کیا کرو، اللہ مجھے اس کی خیر نصیب فرمائے، اس کے شر سے بچائے. تو اللہ نے مجھے بچوں اس بات کی توفیق دی کہ میں ہمیشہ خاموش. رد عمل اندر، وہ جو ہے نا، مدح اور ذم کو اپنے لیے برابر کر لو. یہ ایک جملہ اہل تصوف کہتے ہیں، اہل تصوف نہیں، یہ دین کا جملہ ہے کہ مدح اور ذم کو اپنے لیے برابر کر لو. برابر کرنے کا کیا مطلب ہے کہ کوئی مجھے گالی دے گا تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی، اور کوئی میری اچھائی بیان کرے گا تو مجھے خوشی نہیں ہوگی. کوئی مجھے گالی دے، مجھے جواب نہیں دینا. ناگواری تو یہ میں نے اپنے ہاتھ کے اوپر بھی ہاتھ مارا ہے تو میرے یہاں درد ہوا ہے.
آپ مجھے برا بھلا کہو گے تو ناگواری تو مجھے ہوگی، مجھے اچھا تو نہیں لگے گا، لیکن پھر آگے میں بھی ویسا ہی شروع ہو جاؤں آپ کے سامنے یا آپ کی پیٹھ پیچھے، تو یہ یہاں تک نہیں آنا، اس سے پیچھے رہنا ہے۔ میرے نبی کو کہا گیا آپ مال غنیمت کو صحیح تقسیم نہیں کر رہے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، تو نبی پہ اثر ہوتا۔ پھر آپ نے کہا میرے بھائی موسیٰ کو اس سے بھی زیادہ برا کہا گیا، اس نے بھی صبر کیا، میں بھی صبر کروں گا۔ یہ ہے مد ضم کو برابر کر لو کہ اگر کوئی مجھے برا بھلا کہتا ہے تو مجھے جواب نہیں دینا، خاص طور پر جب آپ گھر والے بنو، شادیاں ہوں، بیویاں آئیں، رشتے بڑھیں، تو وہاں آپ ایسی جنگ دیکھو گے، خاموش رہنا سیکھ تو آپ ہی فاتح ہوگے میدان۔ کوئی میری تعریف کرے تو اس کو کیسے برابر کروں کہ میں اپنی اوقات نہ بھولوں، میں اپنی حیثیت نہ بھولوں۔ اچھی لگتی ہے لیکن میں اپنے آپ کو بھول نہ جاؤں کہ لوگوں کی تعریف پر میں سمجھوں کہ شاید میں بھی ایسا ہی ہوں جیسے یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ مجھے اپنی اوقات یاد ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے قریش کہنے لگے ہم قریشی ہیں تو فارسی ہے، تو سلمان فارسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میری ابتدا ہے نطفۃ نجسہ اور میری انتہا ہے جیفۃ منتنہ، میری ابتدا ایک ناپاک پانی ہے اور میری انتہا ایک بدبودار مردار جسم ہے، اس کے درمیان میں گندگی سے بھرا ہوا ہوں، پھر ایک دن اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، فَإِن ثَقُلَتْ مَوَازِينِي فَأَنَا كَرِيمٌ، اس دن اگر میری نیکیاں بڑھ گئیں تو پھر میں بڑا عزت والا ہوں، وَإِن خَفَّتْ مَوَازِينِي فَأَنَا لَئِيمٌ، اور اگر میری نیکیاں گھٹ گئیں تو پھر میں بڑا ذلیل ہوں، خوار ہوں۔ اب بالکل یہی چیز ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے برا بھلا کہا تو فرمانے لگے بیٹا آگے ایک گھاٹی آ رہی ہے، اگر تو میں پار کر گیا پھر تو تیری گالیوں کی مجھے پرواہ کوئی نہیں، اور اگر میں اس میں گر گیا تو تم جو کہہ رہے ہو میں اس سے بھی زیادہ کا حقدار۔ یہ میں آپ میں پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ سودا ہے بچوں جو بازار میں ہے نہیں، آپ لے لو، جیسے بازار میں کسی ایک دکاندار کے پاس سودا ہو اور کسی کے پاس نہ ہو۔ ابھی چند دن پہلے وہ ہمارا ایک دوستی ہے، بچہ ہی ہے چھوٹا، مولانا وہ میرے پاس فلاں چیز تھی کئی ٹنوں کے حساب سے پڑی تو 200 روپے من، تو گورنمنٹ نے اس پہ لگا دی پابندی کہ وہ آ نہیں سکتے، وہ صرف میرے پاس ہے تو وہ میری اب کروڑوں میں بک رہی۔ کیا ہوا کہ ایک ہی آدمی کے پاس ہے اور پوری منڈی میں کسی کے پاس نہیں ہے، قیمت بڑھ گئی۔ جو میں آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں، یہ باہر کے بازار میں کوئی نہیں ہے، کوئی چپ نہیں رہتا، کوئی زبان کو سنبھال کے نہیں بولتا، ہر کوئی ایک کے جواب میں 10 کہنے کے مزاج کا ہے۔ آپ وہ کیا نام تھا ان کا، احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، ان کو ایک شخص کہنے لگا ایک سناؤ گے 10 سنو گے مجھ سے؟ کہنے لگے تو مجھے 100 سنائے گا نا تو میری طرف سے ایک بھی نہیں سنے گا، میری طرف سے ایک بھی نہیں۔ ان کا حلم بڑا مشہور تھا، ایک آدمی ان کو برا بھلا کہے جا رہا تھا اور وہ چل رہے تھے، سامنے قریب آ گیا شہر تو کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میرے بھائی یہاں شہر میں سارا میرا قبیلہ رہتا ہے، یہ ساری باتیں اگر انہوں نے سن لی نا تو تیری بڑی ٹھکائی کریں گے، تو ایسا کر جو سنانا نا میں کھڑا ہوں یہیں سنا لے، تاکہ تیرا سارا سٹاک جب ختم ہو جائے گا پھر میں چلا جاؤں۔ تو وہ پاؤں پڑ کے معافی مانگنے لگ گیا۔ یہ چاہتا اللہ آپ کو اس کی توفیق دے، اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلنی الجنہ ويباعدنی من النار۔ معاذ بن جبل عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائیں جو جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے دور کر۔ قال لقد سألت عن امر عظیم، آپ نے فرمایا معاذ تو نے بہت بڑی بات پوچھی۔ وَإِنَّهُ لَيَسِّيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ، اور اللہ جس پہ آسان کرے گا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور بھی پھر لوگ سنتے ہیں، اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں۔ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، سب سے پہلا سبق کہ اللہ کی ذات میں شریک نہیں ٹھہرانا اور اللہ کی اطاعت کرنی ہے، عبادت بندگی ہر لمحے میں اس کی مان کے چلنا۔ ولا تشرک بہ شیئا،
اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جو اللہ نے کہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس لیے کبھی کسی کی برائی دیکھ کر اس کی حقارت دل میں نہ لانا۔ اس کا مسلمان ہونا بہت بڑی خیر ہے، پتہ نہیں کب توبہ کر لے یا وہ توبہ نہ کرے، اور پتہ نہیں کب اللہ اس کی کسی بات کو پسند کر کے کہہ جاؤ معاف کیا، کیونکہ معاملہ کریم ذات کے ساتھ ہے۔ ہم نے نا اللہ تعالیٰ کو بہت غصے والا پیش کیا ہے، اور جیسے تھانے دار نہیں ہے ہماری پولیس والے کہ جن کے ماتھے پر بھی غصہ لکھا ہوتا ہے، ہم نے اللہ کو ایک شدید غضب والا پیش کیا ہے۔ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ یہ ہم سن رہا تھا ہمارے خطیبوں نے، اکثر خطیبوں نے، مجھے ایک بہت مشہور اداکار فوت ہو گئے، ملنے آئے، کہنے یہ میں کبھی مولویوں سے نہیں ملتا، صرف آپ سے ملنے آیا ہوں کہ مولوی اللہ سے ڈراتے ہیں اور آپ اللہ سے ملاتے ہیں۔ آپ کا بڑا احسان ہے اگر آپ نے یہ سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں، 99 ہیں تو لامحدود، جو ترمذی شریف کی روایت میں آئے اور ابن ماجہ میں، ان للہ 99 اسما، اس میں صرف ایک نام المنتقم، یہ تو ہے غضب والا، غصے والا۔ باقی تو 98 نام رحمت ہی رحمت، بادشاہی، شہنشاہی، مغفرت، خزانوں والا، ملک والا۔ چھری اگر کور میں ہو تو نہیں کاٹے گی نا، تلوار کور میں ہو، نیام میں ہو تو نہیں کاٹے گی، چاقو بند ہو نہیں کاٹے گا۔ بے شک اللہ کی جہنم بھی ہے، اور اس نے نافرمانی پہ جہنم کا فیصلہ بھی کرنا ہے۔ تم دیکھو میرے نبی المنتقم کو لائے کہاں، تو یہ توقیفی نام ہے نا، اللہ کے نبی نے جیسے بتایا ویسے، العفو، الرؤوف، البر، التواب، ادھر البر اور التواب، ادھر العفو اور الرؤوف، یہاں ہے المنتقم۔ سبحان اللہ۔ اب تم مولویوں نے لوگوں کو اتنا ڈرایا ہے کہ جیسے جنت ہے ہی کوئی نہیں۔ العفو الرؤوف، سبحان، مہربان، درگزر کرنے والا، البر التواب، نیکی کو قبول کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا۔ ادھر بھی دو نام رحمت کے، ادھر بھی دو نام رحمت کے، اور اس کے بیچ میں ہے، یہ دیکھو بند ہو گیا، المنتقم۔ اب اس کی تائید میں تمہیں حدیث سناؤں، ان رحمتی سبقت، بولو میری رحمت میرے غضب سے آگے چلی گئی، اور قرآن سنو، رحمتی وسعت، میری رحمت ہر چیز پہ چھا گئی۔ لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، امیدیں دلاؤ۔ کتنے لوگ ملتے ہیں کہ جی ہمیں بھی جنت کی امید لگ گئی، آپ کے بیان سن سن کر ہمیں جنت کی امید لگی، ہمیں اللہ سے پیار ہو گیا۔ ہم تو اتنا ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ دوزخ 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 دوزخ، اور معاملہ اس ذات سے ہے جو کہتا ہے اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کے آسمان کو لگا دے، اور ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو سارے معاف کر۔ تو بچو مشرک کو کی بھی نفرت دل میں نہ لاؤ کہ پتہ نہیں کب توبہ کر، نفرت والا چیپٹر اپنی زندگی سے نکال۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی بندگی کر اور شرک نہ کر، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کر۔ تو تعبد اللہ 24 گھنٹے کا مطالبہ ہے، تقیم الصلاۃ 5 وقت کا مطالبہ، تعبد اللہ ہے یعنی اللہ کا غلام بن جا، نوکر بن جا، ہر وقت وہ کر جو اللہ تجھے کہتا ہے، اور کبھی اس کے خلاف ہو جائے تو معافی مانگ لو، وہ پھر معاف بھی کر دیتا۔ تقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کر، وتؤتی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کر۔ اگر تم پر زکوٰۃ فرض نہ بھی ہونا تو بھی اللہ کے نام پہ کچھ نہ کچھ خرچ کیا کرو، تاکہ تم اللہ کے دربار میں سخی بن جاؤ۔ اللہ کی بخیل سے دوستی ہوئی، اور سخی سے دوستی توڑتا نہیں۔ شیطان کہتا ہے مجھے سخی نافرمان سے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کب بخشا جائے، اور بخیل عبادت گزار کا کوئی خوف نہیں کہ ضرور اس کا بخل اس کو جہنم میں لے کے جائے۔
خوب سخی اللہ تعالیٰ کو سخاوت پسند ہے. تو زکوٰۃ فرض ہے، نہیں تمہارے پاس کچھ، سبق درہم مئۃ الف درہم، یہ حدیث سن. سبق درہم، بولو 1 روپے کا ثواب 1,00,000 روپے سے بڑھ گیا. صحابہ نے پوچھا وہ کیسے بڑھ گیا؟ آپ نے کہا ایک کے پاس 2 روپے، ایک کے پاس لاکھوں روپے. لاکھوں والے نے 1,00,000 خرچ کیا، 2 روپے والے نے 1 روپیہ خرچ، 2 روپے والے نے اپنا آدھا مال دے دیا، لاکھوں والے نے اپنا 1000واں حصہ دیا. تو وزن میں 1 روپے کا قیامت کے دن وزن زیادہ ہو جائے. تو آپ اکثر تنگ دستی دیکھتے ہو، یہ متوسط طبقے سے ہو، شاعران نے بھی فالتو میں دینا، سخاوت کرنا سیکھ. بخیل سے اللہ تعالیٰ، وہ ایک دفعہ ایک بنی اسرائیل کے عابد کو شیطان ملا، تو اس نے کہا تیرے یار کتنے ہیں؟ کہنے لگا 3، شرابی، غصے والا اور بخیل. اور کہنے لگا اگلی بتاؤں، اگر یہ تینوں باتیں کسی کم وقت میں ہو جائیں تو وہ میرا استاد ہوتا ہے، میں اس کا شاگرد ہوتا ہوں. تو بچوں اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخی بنائے. اچھا ایک صحابی کہنے لگے یا اللہ تیرا نبی کہتا مال لگاؤ، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، جس نے میری بے عزتی کی میں نے سب کو معاف کی، میری یہی سخاوت قبول فرما. تمہیں آخری درجہ بتا رہا ہوں، میں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو آخری درجے تک کبھی مجھے ابھی اچانک یاد آ گیا، جب وہ صبح نماز میں ہے تو آپ نے کہا من المتصدق البارحہ، رات صدقہ کس نے کیا؟ بھائی سارے چپ رہے، وہ بھی نہیں بولا. آپ نے کہا من المتصدق بعرضہ البارحہ، رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا؟ پھر وہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ. میں نے کہا پیسہ تو ہے کوئی نہیں، چلو ایہی کریے. تو آپ نے کہا کہ تیرا یہ صدقہ مقبول صدقات میں اللہ نے قبول فرما لی. تو صرف تو زکوٰۃ سے جان نہ چھڑایا کرو، ہمارے اوپر تو فرض کوئی نہیں. اللہ سے مانگا کرو اللہ تمہیں سخی بنا. وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ. فتحج البیت، اور حج کر. ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر، پھر آپ نے فرمایا تمہیں خیر کے دروازے بتاؤں؟ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے بھی جہنم سے بھی بچاؤ. روزے سے انسانی فطرت میں ایک ایسی نورانیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ گناہوں سے بھی نفرت دے دیتا ہے اور جہنم سے بھی بچاؤ ہو جاتا ہے. الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار. یہ بات آ گئی آگے، میرے سامنے نہیں تھی، میں تو پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے، اب یہاں صدقے کا لفظ ہے، زکوٰۃ کا لفظ نہیں ہے کہ یہ عام ہو گیا. زکوٰۃ ہے وہ بھی صدقہ ہے، اور نوافل نفلی وہ بھی ہے. تو آپ نے کہا صدقہ خطاؤں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے، جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، ایسے ہی اللہ کے نام پہ خرچ کرنا خطاؤں کو مٹا دیتا ہے. تو یہاں زکوٰۃ خاص ہے اور صدقہ عام ہے. تو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگا کرو کہ اللہ تمہیں سخی بنائے، اور تنگ دستی میں دینا شروع سیکھو، اللہ تمہیں فراخی بھی نصیب فرمائے. بخیل سے اللہ کی کوئی دوستی نہیں، یاد رکھ. اور معاف کرنا بہت بڑی سخاوت، برائی کے سامنے چپ رہنا بہت بڑی سخاوت، اپنی زبان کو غیبت سے روک لینا بہت بڑی سخاوت. یہ ساری سخاوت کی قسمیں آپ کو بتا رہا. وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور رات کو تہجد کی نماز. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو جدا رہتے ہیں بستروں سے. پھر آپ نے کہا ثم قال الا ادلک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ. دوبارہ سنو، الا ادلک برأس الامر، تمہیں سرے کی بات بتاؤں، وعمودہ، اور جس پر عمارت قائم ہوتی ہے وہ ستون ہوتا ہے نا. تو ستون سے مراد پوری عمارت اسلام ہو گیا. کہ تمہیں سرے کی بات بتاؤں راس الامر، اور تمہیں ستون بتاؤں یعنی پوری عمارت جس پر قائم رہے وہ عمل بتاؤں. وذروۃ سنامہ، سب سے اوپر درجے کا عمل بتاؤں. اونٹ کی کوہان سنام ہوتی ہے تو اس کی بلندی کو سب سے اونچا عمل بتاؤں. قلت بلا یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ ضرور. تو آپ نے فرمایا راس الامر الاسلام، سرے کی بات تو ہے اسلام. وعمودہ الصلاۃ،
اور اس کا ستون ہے نماز. وذروۃ السنامہ الجہاد، ذروۃ السنامہ الجہاد، اور اس کے سب سے اونچی چیز ہے جہاد. پھر آپ نے کہا الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، ملاک ساری چیز کا خلاصہ بتاؤں، جتنی تمہیں نصیحت کی ہے اس ساری کا نچوڑ بتاؤں. الا اخبرک بملاک ھذا کلہ، بملاک ذالک کلہ، میں تمہیں ساری نصیحت کا خلاصہ بتاؤں. یہ حدیث میں بہت سناتا رہتا ہوں، میں تمہیں ساری نصیحت کا خلاصہ بتاؤں. قلت بلا یا نبی اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں. فاخذ بلسانی، اللہ، یہ مضمون پہلے میں آپ سے بیان کر چکا ہوں. فقال کف علیک ھذا، معاذ اس سے قابو میں رکھنا، اپنے اوپر قابو پانا. اچھا آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کف لسان، اپنی زبان پہ قابو رکھا کر. یہ کیوں کیا؟ اس طرح عملی طور پہ کیوں کیا؟ اور کس کو؟ معاذ کو. معاذ کون ہے؟ آپ نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا. اتنے بڑے آدمی کو کسی کو الوداع کہنے کرنے کے لیے 7 میل سفر نہیں کیا. واحد صحابی ہیں معاذ، ان کو یمن بھیجا حج کے بعد، تو ان کو چھوڑنے کے لیے آپ نے 7 میل جرف تک ساتھ گئے، جرف تک. اور یہ واحد صحابی ہیں جن کو آپ نے کہا یا معاذ انی احبک. اتنے بڑے آدمی کو سمجھا رہے ہیں جیسے چھوٹے بچوں کو نہیں سمجھاتے. تصویر بنائی، ایکشن کیا، اس کی شکل بنا کر کہا کیوں؟ بولو کیوں کیا ایسا؟ جی بہت مشکل کام ہے، اس لیے تصویر بنائی کہ بہت مشکل کام ہے. میں کتنا صبر کرتا، میں بھی تو انسان ہوں. سنتے نا یہ بات، میں کوئی پتھر ہوں؟ تو میرے نبی نے یوں کیا، زبان پہ قابو. دیکھو جس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا نا، اس کی واہیات بکواس سن کے کوئی خاص اثر نہیں ہوتا. جہاں تعلق آ جائے گا، کل کو آپ کی شادیاں ہوں گی، بیوی سے کوئی بات سننے کو مل گئی تو سب سے زیادہ غصہ آپ کو چڑھے گا. دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اور اپنے گھروں میں نبی والی زندگی لانا چاہتے ہیں. کیا کہا میرے نبی نے کہ شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو دبا کے رکھتا ہے. اور میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں عزت والا بن کے رہنا چاہتا. بھائی بولے گا نا تو تمہیں آگ لگ جائے گی. کوئی رشتہ دار قریبی بولے گا تمہیں آگ لگ جائے گی. کوئی چھوٹا بولے گا تمہیں آگ لگ جائے گی. میں تمہاری ڈانٹ ڈپٹ کروں تو تم میرے سامنے یوں کھڑے رہو گے، لیکن ادھر جا کر ضرور کہو گے سب کو کہتے ہیں بڑے اخلاق اور اپنا حال دیکھو. کیا میری تم برداشت کر لو، لیکن تمہیں بیوی کی برداشت نہیں ہوگی، تمہیں بھائی کی برداشت نہیں ہوگی، تمہیں بہن کی برداشت نہیں ہوگی، اور پھر تمہیں خاص طور پر اولاد کی برداشت نہیں ہوگی. ماں باپ کی شاید تم کر لو، ٹھیک ہے ماں ہے باپ، جو برابر کے رشتے ہیں، جو چھوٹے رشتے ہیں خاص طور پر. ویسے تو ہر آدمی جب برا بھلا کہتا ہے تو آدمی جواب دیتا ہے، لیکن یہ ان رشتوں سے اگر کوئی بات آئی تو آپ کو آگ لگا. دیکھو تم میری اولادوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے ٹیپ لگانا سیکھ. اس لیے معاذ سے کہا کف علیک ھذا، یہی کف علیک ھذا. وہ کہتے ہیں یا نبی اللہ انا لمؤاخذون بما نتکلم به، یا رسول اللہ جو ہم بولتے ہیں اس کا بھی حساب ہے. کسکلت کا امک یا معاذ، ارے معاذ تیرا بھلا ہو. اردو میں اس کا محاورہ یوں ہو، تیری ماں تجھے روئے نہیں ہوگا. وہ تو ترجمہ ہو گیا. اگر محاورے کو محاورے میں بدلنا ہے تو پھر ارے معاذ تیرا بھلا ہو. یہ تنزیہ کہا جاتا ہے جب تھوڑی سی بات کوئی اوپر نیچے کوئی کرے نا، ارے معاذ تیرا بھلا ہو. کیا کہہ رہا ہے؟ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. اللہ اکبر. ارے معاذ تیرا بھلا ہو، تجھے خبر ہے سب سے زیادہ، یہاں سب سے زیادہ کا لفظ نہیں ہے لیکن حل کے اندر یہ مطلب موجود ہے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ، یہ حل استفہام نہیں ہے. استفہام میں ہے کہ چلو حل کا لفظ نہیں، یہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی
खेत ज़बान की खेती होगी। अला मनाखिर, पेशानी के बल या नाक के बल गिराने वाली, हसाइद अल्सिनत हैं। क्या खूबसूरत तशबीह है। मैं तो बलागत पढ़ा नहीं हूँ, तुम लोग तो पढ़े हुए हो, फिर भी ऐसे बुद्धू बैठे हो। यहाँ हसाइद, फजअलनाहु हसीदा, कटी हुई खेती को हसीद कहते हैं। तो यहाँ जबान को तशबीह दी है किसके साथ? तरांती के साथ। और नेकियों को तशबीह दी है खेती के साथ, कि जैसे दरांती खेती को काट के भूसा बना देती है, ऐसे ही जबान का गंदा बोल सारी नेकियों को काट के भूसा बना देता। तो बच्चों, सुभान अल्लाह, कैसी खूबसूरत नसीहत मेरे नबी की आज आपकी तोफैल मुझे भी सुनने को मिल गई, आपको भी सुनने को मिल गई। इस एक हदीस, पिछली जो मैं बात कर रहा था वो इससे तकरीबन मेल खा रही थी। मेरे नजदीक ये असबाक हैं पढ़ाने की। कोई रफ़ा यदैन छोड़ने से जहन्नुम में तो नहीं जाएगा, और रफ़ा यदैन करने से कोई जहन्नुम में तो नहीं जाएगा। ना करने वाले भी जन्नत में जाएंगे, करने वाले भी जन्नत में। तो इसमें लड़ाई क्या? किबले की तरफ मुंह करना मुस्ताहब है या मकरूह है, इसी पर हफ्ता हफ्ता दलाइल चलते रहते। हालांकि मतलब कितनी ये जुल्म वाली बात है। मैं चूंकि उलमा ये करते हैं तो इसलिए मैं जुल्म का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ बड़े अदब के साथ। कितनी जुल्म वाली बात। एक वो नौ मुस्लिम मुसलमान हुआ तो पेशाब करने लगा तो इधर मुंह कर, अरे वो इधर किबला है, किबला है। उसने इधर मुंह किया, ओ इधर पुराना किबला है, पुराना किबला। उसने इधर मुंह किया, को किबले नु कंड हो गई, कंड हो गई। फिर उसने इधर मुंह करके पेशाब किया। जब वो घर गया तो बेगम भी मुसलमान हो गई, तो कहने लगी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कहने लगा बिस्मिल्लाह तो कर रहे हैं, तो पेशाब कर दी वारी, तो लग पता जाऊंगा।